ناتن کا پیغام اور داؤد کی توبہ۔ اور خداوند نے ناتن کو داؤد کے پاس بھیجا۔ اس نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا، کسی شہر میں 2 شخص تھے، ایک امیر، دوسرا غریب۔ اس امیر کے پاس بہت سے ریوڑ اور گلے تھے، پر اس غریب کے پاس بھیڑ کی ایک پٹھیا کے سوا کچھ نہ تھا، جسے اس نے خرید کر پالا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے بال بچوں کے ساتھ بڑھی تھی۔ وہ اسی کے نوالے میں سے کھاتی اور اس کے پیالے سے پیتی اور اس کی گود میں سوتی تھی، اور اس کے لیے بطور بیٹی کے تھی۔ اور اس امیر کے ہاں کوئی مسافر آیا، سو اس نے اس مسافر کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکانے کو اپنے ریوڑ اور گلے میں سے کچھ نہ لیا، بلکہ اس غریب کی بھیڑ لے لی اور اس شخص کے لیے جو اس کے ہاں آیا تھا پکائی۔ تب داؤد کا غضب اس شخص پر بشدت بھڑکا، اور اس نے ناتن سے کہا کہ خداوند کی حیات کی قسم کہ وہ شخص جس نے یہ کام کیا واجب القتل ہے، سو اس شخص کو اس بھیڑ کا 4 بھرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے ایسا کام کیا اور اسے ترس نہ آیا۔ تب ناتن نے داؤد سے کہا کہ وہ شخص تو ہی ہے۔ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا، اور میں نے تجھے ساؤل کے ہاتھ سے چھڑایا، اور میں نے تیرے آقا کا گھر تجھے دیا، اور تیرے آقا کی بیویاں تیری گود میں کر دی، اور اسرائیل اور یہودا کا گھرانہ تجھ کو دیا۔ اور اگر یہ سب کچھ تھوڑا تھا تو میں تجھ کو اور چیزیں بھی دیتا، سو تو نے کیوں خداوند کی بات کی تحقیر کر کے اس کے حضور بدی کی؟ تو نے ہتی اوریا کو تلوار سے مارا اور اس کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی بنے، اور اس کو بنی امون کی تلوار سے قتل کروایا۔ سو اب تیرے گھر سے تلوار کبھی الگ نہ ہوگی، کیونکہ تو نے مجھے حقیر جانا اور ہیتی اوریا کی بیوی لے لی تاکہ وہ تیری بیوی ہو۔ سو خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ، میں شر کو تیرے ہی گھر سے تیرے خلاف اٹھاؤں گا، اور میں تیری بیویوں کو لے کر تیری آنکھوں کے سامنے تیرے ہمسائے کو دوں گا، اور وہ دن دہاڑے تیری بیویوں سے صحبت کرے گا، کیونکہ تو نے چھپ کر یہ کیا، پر میں سارے اسرائیل کے روبرو دن دہاڑے یہ کروں گا۔ تب داؤد نے ناتن سے کہا، میں نے خداوند کا گناہ کیا۔ ناتن نے داؤد سے کہا کہ خداوند نے بھی تیرا گناہ بخشا، تو مرے گا نہیں۔ تو بھی چونکہ تو نے اس کام سے خداوند کے دشمنوں کو کفر بکنے کا بڑا موقع دیا ہے، اس لیے وہ لڑکا بھی جو تجھ سے پیدا ہوگا مر جائے گا۔ داؤد کا بیٹا مر جاتا ہے۔ پھر ناتن اپنے گھر چلا گیا، اور خداوند نے اس لڑکے کو جو اوریا کی بیوی کے داؤد سے پیدا ہوا تھا مارا، اور وہ بہت بیمار ہو گیا۔ اس لیے داؤد نے اس لڑکے کی خاطر خدا سے منت کی، اور داؤد نے روزہ رکھا اور اندر جا کر ساری رات زمین پر پڑا رہا۔ اور اس کے گھرانے کے بزرگ اٹھ کر اس کے پاس آئے کہ اسے زمین پر سے اٹھائیں، پر وہ نہ اٹھا، اور نہ اس نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ اور 7ویں دن وہ لڑکا مر گیا، اور داؤد کے ملازم اسے ڈر کے مارے یہ نہ بتا سکے کہ لڑکا مر گیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب وہ لڑکا ہنوز زندہ تھا اور ہم نے اس سے گفتگو کی تو اس نے ہماری بات نہ مانی، پس اگر ہم اسے بتائیں کہ لڑکا مر گیا تو وہ بہت ہی کڑھے گا۔ پر جب داؤد نے اپنے ملازموں کو آپس میں پھس پھساتے دیکھا تو داؤد سمجھ گیا کہ لڑکا مر گیا۔ سو داؤد نے اپنے ملازموں سے پوچھا، کیا لڑکا مر گیا؟ انہوں نے جواب دیا، مر گیا۔ تب داؤد زمین پر سے اٹھا اور غسل کر کے اس نے تیل لگایا اور پوشاک بدلی، اور خداوند کے گھر میں جا کر سجدہ کیا۔ پھر وہ اپنے گھر آیا، اور اس کے حکم دینے پر انہوں نے اس کے آگے روٹی رکھی اور اس نے کھائی۔ تب اس کے ملازموں نے اس سے کہا، یہ کیسا کام ہے جو تو نے کیا؟ جب وہ لڑکا جیتا تھا تو نے اس کے لیے روزہ رکھا اور روتا بھی رہا، اور جب وہ لڑکا مر گیا تو نے اٹھ کر روٹی کھائی۔ اس نے کہا کہ جب تک وہ لڑکا زندہ تھا میں نے روزہ رکھا اور میں روتا رہا، کیونکہ میں نے سوچا کیا جانے خداوند کو مجھ پر رحم آ جائے کہ وہ لڑکا جیتا رہے، پر اب تو وہ مر گیا، پس میں کس لیے روزہ رکھوں؟ کیا میں اسے لوٹا لا سکتا ہوں؟ میں تو اس کے پاس جاؤں گا، پر وہ میرے پاس نہیں لوٹنے کا۔ سلیمان کی پیدائش۔ پھر
दाऊद ने अपनी बीवी बैतसबा को तसल्ली दी और उसके पास गया और उससे सोहबत की और उसके एक बेटा हुआ और दाऊद ने उसका नाम सुलेमान रखा और वो खुदावंद का प्यारा हुआ और उसने नातन नबी की मार्फत पैगाम भेजा, सो उसने उसका नाम खुदावंद की खातिर यदीदिया रखा। दाऊद रबा पर कब्जा करता है। और युआब बनी अमून के रबा से लड़ा और उसने दारुल सल्तनत को ले लिया। और युआब ने कासिदों की मार्फत दाऊद को कहला भेजा कि मैं रबा से लड़ा और मैंने पानियों के शहर को ले लिया। बस अब तू बाकी लोगों को जमा कर और इस शहर के मुकाबिल खैमा जन हो और इस पर कब्जा कर ले, ता ना हो कि मैं इस शहर को सर करूं और वो मेरे नाम से कहलाए। तब दाऊद ने सब लोगों को जमा किया और रबा को गया और उससे लड़ा और उससे ले लिया और उसने उनके बादशाह का ताज उसके सर पर से उतार लिया। उसका वजन सोने का 1 किंतार था और उसमें जवाहर जड़े हुए थे। सो वो दाऊद के सर पर रखा गया और वो उस शहर से लूट का बहुत सा माल निकाल लाया। और उसने उन लोगों को जो उसमें थे बाहर निकाल कर उनको आरों और लोहे के हींगों और लोहे के कुल्हाड़ों के नीचे कर दिया और उनको ईंटों के पिजावे में चलवाया। और उसने बनी यमून के सब शहरों से ऐसा ही किया। फिर दाऊद और सब लोग यरूशलेम को लौट आए। अम्नोन